मेरी बहनों, वालिदैन की खिदमत पे कंप्रोमाइज़ ना करो, अल्लाह का वास्ता। हम बेटियां अक्सर मुंह देखती हैं कि भाई ही करेंगे, हम क्यों करें, हम तो अपने घर की हैं। माँ बाप एक दफ़ा चले गए, एक दफ़ा ये हमसे नाराज़ होकर चले गए, ये फिर नहीं लौटने, ये फिर नहीं आने वापस। अल्लाह का वास्ता अभी भी वक्त है, इनके पाँव पड़ जाओ, इनके सीने लग जाओ, इनसे माफ़ियाँ मांग लो। अल्लाह का वास्ता अभी भी वक्त है, अभी ये ज़िंदा है हमारे सामने, हम इनके पाँव पड़ जाएं, ये माफ़ कर देंगे और अल्लाह हमसे राज़ी हो जाएगा। सहाबी हैं अलकमा, उनकी बीवी आई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अल्लाह के नबी नज़ा की हालत है, मौत तारी हो चुकी है, लेकिन अलकमा से कलमा नहीं पढ़ा जा रहा। हम कह रहे हैं सहाबी रसूल हैं, रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। आम इंसानों का क्या करें, जो आज कहते हैं भाई कारोबार नहीं चल रहा, बच्चे तंग कर रहे हैं, घर में हालात नहीं है। पीछे जाओ थोड़ा सा, कहीं माँ बाप तो नाराज़ नहीं है, कहीं बाप माँ तो दुखी करके अपनी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ाई तुमने। थोड़ा सा पीछे चले जाओ, अल्लाह तुम्हें 10 कदम अपनी ज़िंदगी में आगे करेगा। माँ बाप से माफ़ी मांग लो। सहाबी रसूल हैं, गई बीवी के कलमा नहीं पढ़ा जा रहा, मौत का वक्त है पर कलमा जारी नहीं हो रहा ज़बान से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा माँ ज़िंदा है, माँ बाप में से कोई ज़िंदा है? कहा माँ ज़िंदा है। राज़ी है या नाराज़ है? कहा नाराज़ है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भेजो मेरे पास या मैं आ जाऊं। वो खुद चली आई, भागी आई। कहा तेरा बेटा मरने वाला है, इससे कोई शिकायत है? तू नाराज़ है? कहा इसके दीन से मुझे कोई शिकायत नहीं, ये नमाजी है, तहज्जुद गुजार है, परहेज़गार है, दीनदार है, लेकिन जब ये बात करता है ना तो मेरा कलेजा छन्नी कर देता है। बैठे बैठे हम माँ बाप को कह देते हैं ना, आपने हमारे लिए किया क्या है यार, जो इतना हमें मशवरे दे रहे हैं, अपने मशवरे अपने पास किया क्या है? अगर अल्लाह इस जुमले में जान डाल दे तो ज़मीन फट जाए, किया क्या है? अगर अल्लाह इस जुमले का असर हमें दिखा दे। देखे में यार आपके मशवरे हैं, कितने बड़े बड़े जुमले हैं ये, कितने बड़े बड़े जुमले हैं। तो सहाबी की माँ ने कहा ये बात करता है ना तो मेरा कलेजा चीर देता है, ऐसी मुझे ताना दे के बात करता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसको माफ़ करती है? कहा मैं माफ़ नहीं करती। तो अल्लाह के नबी ने, सहाबा खड़े थे, उन्हें कहा जाओ और जाकर लकड़ियाँ जमा करो, अलकमा को आग लगाएंगे। सिखाने के तरीके थे ना जी, कुफ्र के फतवे नहीं लगा दिया करते थे हमारी तरह, हाय हाय माँ नाराज़ है और ये मर रहा है, हैं? कुफ्र के फतवे नहीं, सिखाने के तरीके थे, तालीम देने के तरीके हुआ करते थे। तो सहाबा जब एकदम खड़े हुए लकड़ियाँ लाने के लिए तो इसकी माँ ने कहा अल्लाह के नबी ये क्या कर रहे हैं, मेरे बेटे को जला रहे हैं। माँ है ना जी, माँ है ना, मेरे बेटे को जला रहे हैं। कहा कल जहन्नुम की आग में भी तो जलेगा कि माँ नाराज़ थी तो दुनिया में ही जला देता हूँ इसको, माँ थी। फ़ौरन कहा नहीं नहीं नहीं, मैं अपने बेटे को माफ़ करती हूँ। आप देखें बच्चों ने घरों से माँओं को निकाला हुआ होता है, जायदादों पे विरासतों पे साइन करवा लेते हैं बाप के मरने के बाद, उनकी ज़िंदगियाँ छन्नी करके रख दी हैं। फिर बीमार बच्चे हों तो अस्पताल में सबसे पहले माँ भागी भागी बेटे बेटियों के पास जाती है, भूल जाती है सब कुछ। तो कहा नहीं नहीं मेरे बेटे को ना जलाओ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर अलकमा के मुंह पर ज़बान पे कलमा जारी हो गया और उसने कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा और उसकी जान निकल गई। ये तो सहाबी थे, उनके साथ तो एक लेबल लगा हुआ था रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, तो उनको यहाँ से सीधा जन्नत में ही जाना था। ये पूरा अल्लाह ने फ़िल्म चलाई, पूरी कहानी बनाई, किसके लिए?
میرے اور آپ کے لیے کہ ماں باپ کو چھوڑ کے آگے نہیں بڑھ سکتے تمہیں تھوڑا پیچھے آنا ہے، تمہیں ان کے پاؤں پڑنا ہے، تمہیں ان کے آنسوؤں کی قیمت دینی ہے۔ جس ماں باپ کی صرف زیارت پر اللہ قبول ہوا وہ حج اور عمرے کا ثواب دے رہا ہے۔ جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جو صبح صبح ماں کو دیکھ کر جائے، باپ کو دیکھ کر جائے۔ 2 دروازے کھلوا کے گھر سے، صرف زیارت، چائے پانی روٹی خدمت کر کے نہیں، صرف زیارت کر کے جو جا رہا ہے اس کے لیے جنت کے 2 دروازے شام تک اللہ کھول دیتا ہے۔ اتنی بڑی بشارت ہے۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پہ جاتے تھے اللہ کے نبی، اللہ سے بات کرنے کے لیے، تو ایک دفعہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہے، موسیٰ سنبھل کر آنا، آج تیری ماں پیچھے زندہ نہیں ہے جو تیرے لیے دعائیں کرے۔ ہم کہتے ہیں نا یار میں ہر جگہ کامیاب ہی ہوتا ہوں، آپ کو پتہ ہی ہے میں ہر جگہ کامیاب ہوتا ہوں، تجھے کیا پتہ تیرے پیچھے دکھی دل روتے ہوئے وہ اللہ کے آگے کیسے ہاتھ اٹھاتی ہے تیری ماں، جو تو ہر جگہ کامیاب ہو رہا ہے نالائق ہو کر بھی، کیا پتہ تجھے اس کے اٹھائے ہوئے ہاتھ کہاں عرشوں پہ جا رہے ہیں۔ ماں کی دعا رد ہی نہیں کرتا اللہ، رد ہی نہیں کرتا اللہ۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بیٹا آیا شکایت لے کے اپنے باپ کی کہ میرا باپ میرا سارا پیسہ کھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا، اور قاصد بھیجا کہ جاؤ اس کے باپ کو بلا کر لاؤ۔ اس نے دروازہ بجایا، باپ کو کہا بھائی تیرے بیٹا شکایت لے کے گیا ہے اللہ کے نبی کے پاس، تو آ جا۔ جب دروازہ بجا اور اس نے یہ سنا نا میرا بیٹا شکایت لے کے گیا، اس کے دل میں چند خیالات آئے اور وہ چل پڑا۔ اس کے اللہ کے نبی کے پاس آنے سے پہلے جبرائیل امین اللہ کے نبی کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور کہا اللہ فرما رہا ہے جب یہ باپ آئے تو اس سے پوچھنا، جب اس نے یہ بات سنی کہ تیرے بیٹے کی شکایت نبی کے پاس گئی ہے تو اس کے دل میں جو خیال آیا تھا نا وہ کیا تھا۔ وہ آئے، آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اس طرح کا خیال میرے دل میں آیا۔ وہ آئے، انہوں نے کہا کچھ نہیں، اللہ کے نبی نے کہا بھائی تیرے دل میں جو خیال آیا تھا نا وہ سنا دے، بتا دے۔ تو وہ فوراً اس کی زبان سے جاری ہوا، آپ سچے، آپ کا اللہ سچا کہ میرے پہنچنے سے پہلے آپ کے اللہ نے میرے دل میں خیال آنے کو بھی آپ تک پہنچا دیا۔ ویسے ہی میرے دل میں خیال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا کہ جب یہ پیدا ہوا اس دن سے ہم نے اپنے لیے جینا ہی چھوڑ دیا۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا جی، جب بچے پیدا ہوتے ہیں ہم ان کے لیے جیتے ہیں، اپنے لیے جینا ہی چھوڑ دیتے ہیں، اپنے لیے زندگی ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ گرمی سردی سے لڑ کے اس کے لیے رزق کمایا، اپنی چمڑی جلا دی اس کا رنگ نکھارنے میں، اپنا خون چسوا دیا اس کا خون بنانے میں، ایک ایک قطرہ دے کر اس کو بڑا کیا۔ جب یہ بیمار ہو جاتا تھا تو ہم ساری رات جاگتے تھے کہ کہیں یہ مر نہ جائے، اس کو ادھر لے کے بھاگتے تھے، ساری رات ہم جاگتے تھے اللہ کے نبی یہ ٹھیک ہو جائے، اس کے لیے دعائیں کرتے تھے، گڑ گڑاتے تھے۔ یہ ایک رات نہیں، اس میں کئی راتیں گزر گئی ایسے ہی کرتے اور یہ طاقتور ہوتا گیا، میں کمزور ہوتا گیا، اس کی ہڈیاں سیدھی ہوتی گئی، میری ٹیڑھی ہوتی گئی، اس کا جسم توانا ہوتا گیا، میں ضعیف ہوتا گیا۔ اب جب میری کمر جھک گئی تو مجھے امید لگی کہ میرا بیٹا میرا ہاتھ پکڑے گا اور میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، تو اس نے مجھے دھتکار کر گھر کے ایک کونے میں لٹا دیا۔
یہ میرے ساتھ پڑوسی جیسا تو سلوک کر لیتا کہ پڑوسی کے لیے دروازہ کھولتے ہوئے یہ مسکرا دیتا ہے، اس سے بات کرتا ہے، اس سے لین دین رکھتا ہے۔ یہ میرے ساتھ اتنا تو سلوک کر لیتا جتنا اپنے پڑوسی کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ میرے ساتھ محلے داروں جیسا ہی سلوک کر لیتا۔ اس نے میری شکایت کر دی۔ اللہ کے نبی کے آنسو گود میں گرنے لگ گئے، اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے، اور کہا دفع ہو جا، بیٹے کو پکڑ کے کہا دفع ہو جا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، نکل جا میرے دربار سے، نکل جا میرے یہاں مجلس سے۔ کیا سمجھے بیٹھے ہیں ماں باپ کو؟ اپنی زندگیاں فنا کر کے آپ کو ایک انسان بنایا، ایک نسبت دی، ایک نام دیا، آپ نے ان کو ہی اپنی زندگی میں سے سب سے پہلے نکال دیا ہے۔ اللہ سے ڈریں، اور ابھی بھی وقت ہے میرے بہنوں بھائیوں، اللہ کا واسطہ میری بہنوں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے میرے بھائی، میرے بچے بیٹھے ہیں، ان کو بھی کہتی ہوں اپنی ماؤں کے گلے لگ جاؤ۔ یہ بچیاں بیٹھی ہیں لا تعداد آگے تک، ان کو بھی کہتی ہوں اپنی ماؤں کے پاؤں پکڑ لو، مت ان کو کہا کرو یار ماما آپ کو نہیں پتا یار، 2 منٹ چھوڑ دیں میری جان یار۔ اللہ کا واسطہ جب یہ چلے جاتے ہیں نا، تم جب اپنی ماں کا، اپنے باپ کا جنازہ اٹھاؤ گے، تمہیں لگ پتا جائے گا تم نے کس کو اٹھایا ہے، تم کس کو دفنا کر آئے ہو، تمہیں لگ پتا جائے گا جب تم بالکل لاوارث یتیم ہو جاؤ گے، تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ کس کے جنازے کو دفنا کر آ رہے ہو۔ تم جب باپ کے جنازے، ماں کے جنازے اٹھاؤ گے، تمہیں پتہ چل جائے گا دنیا ختم ہونا کہتے کسے ہیں۔ بڑا مشکل ہے جی، بڑا مشکل مرحلہ ہے، ابھی زندہ ہیں، ان کی قدر کر لے، تھوڑا سا اونچا بول بھی دیں تو ماں ہے، باپ ہے۔